ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ عزیزان گرامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا چرچا جب مکہ شریف میں ہوا تو قریش کے لوگ بوکھلا گئے۔ قریش کے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ مشورہ ہوا تو دو لوگوں کو یہودی عالم کے پاس بھیجا تھا، ایک نضر بن حارث اور دوسرے عقبہ ابن ابی معیط کو۔ یہ دو حضرات مدینہ یہودی عالم کے پاس گئے، پورا گاؤں کا ماجرا سنایا، کہا کہ ایک شخص ہے جن کی نبوت کا چرچا بہت تیزی کے ساتھ عام ہو رہا ہے، کیا ہونا چاہیے؟ ان یہودی عالم نے ان کو 3 سوال دیا تھا، کہا تھا کہ 3 سوال لے کے جاؤ اور ان صاحب سے کرنا، اگر وہ جواب دے دیں گے تو وہ نبی ہیں، اگر وہ جواب نہیں دے پائیں گے تو وہ نبی نہیں ہیں۔ سوال دیا کہ جا کے پوچھ لینا کہ وہ کون سے نوجوان ہیں جو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے غار میں تشریف لائے تھے، ان کا واقعہ معلوم کرنا، اور دوسرا روح کے بارے میں سوال کرنا، تیسرا مشرق مغرب کا جس نے سفر کیا اس کا کیا واقعہ ہے۔ 3 سوال دے کر ان دونوں کو واپس کر دیا۔ جب یہ لوگ گاؤں میں پہنچے تو خوب اعلان کیا، سارے لوگ بیٹھے، میٹنگ ہوئی اور کہا کہ بہت زبردست اور بہت اچھے انداز سے ان یہودی عالم نے ہمیں سوال دیا ہے اور یہ سوال لے کے جانا ہے، ان پیغمبر سے کرنا ہے۔ کہا وہ سوال کیا ہے، پورا ماجرا سنایا، پوری داستان سنائی، پورا سوال جواب سنایا، یہ ہے۔ جب یہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تینوں سوال کرتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس کا کل جواب دوں گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے انتظار میں تھے، وحی آئے گی اور ہم کو بتا دیا جائے گا، ہم ان کو کل بتا دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں ہیں کہ وحی آئے۔ اب یہ لوگ ادھر شور مچانا شروع کر دیا کہ ارے تو نبی نہیں ہے، فلاں ہے، یہاں تک کہ 15 دن تک وحی نازل نہیں ہوئی۔ 15 دن کے بعد وحی آئی تو اس میں جبریل امین نے یہ بتلایا کہ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے وحی نہیں نازل فرمایا تھا۔ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھول جانا یہ ایک رحمت ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے لکھ دیا تھا کہ یہ حضور بھولیں گے تو یہ آیت نازل ہوگی۔ وہ آیت کون سی ہے؟ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کہ کسی کام کے لیے یہ نہ کہو کہ میں کل کروں گا، یعنی جو کام ہے اس کام کے ساتھ انشاءاللہ ہو، ضرور کہا کرو کہ میں یہ کام انشاءاللہ عالمین کروں گا۔ 1 مہینے کے بعد ہم کو سفر پر جانا ہے تو یہ کہو کہ انشاءاللہ میں 1 مہینے کے بعد فلاں سفر پر جاؤں گا، یہاں انشاءاللہ ٹھیک ہے میں کل چلوں گا، انشاءاللہ کل فجر کی نماز اتنے بجے ہوگی، تو انشاءاللہ العالمین ضرور کہا کرے، بھولا نہ کرے۔ تو بھول جانا بھی ایک رحمت ہے، اگر بھولتے نہیں تو یہ آیت نازل نہ ہوتی، بھول گئے تو یہ آیت نازل ہوئی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بعض لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کہا کرتے تھے کہ آپ نے قرآن کو گڑھ لیا، آپ تو قرآن کے مصنف ہیں، آپ نے قرآن کو بہت اچھے طریقے سے جمع کر لیا ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے مصنف ہوتے، قرآن کو لکھنے والے ہوتے اور حضور کا قرآن ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا انتظار نہ کرتے، دوسرے دن فوراً بتا دیتے کہ دیکھو یہ واقعہ یہاں پر ہے، یہ واقعہ یہ اس طرح ہے، اس طرح۔ تو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف کے مصنف نہیں ہیں، قرآن تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ تو اس میں رحمت بھی ہے، اگر کوئی شخص انشاءاللہ کہنا بھول جائے تو جب بھی یاد آئے تو انشاءاللہ کہہ لیا کرے۔